الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ میں قرآن مجید کی اور دین اسلام کی تکمیل کی خوشخبری سنائی اور ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو دین ہمارے پاس ہے یہ آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ امت آخری امت ہے، اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ آپ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ دین کامل اور مکمل ہے، ایک طرف یہ بات ہے، اور دوسری طرف دنیا کے بدلتے ہوئے حالات ہیں۔ روز نئی نئی چیزوں کا وجود ہو رہا ہے، دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، ہر دن نیا مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ تو اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیا اس دین اسلام میں جو 1450 سال پہلے کامل اور مکمل ہو گیا تھا، اس دین اسلام کے اندر نئے نئے مسائل جو پیش آ رہے ہیں ان کا حل موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ دین اسلام کامل اور مکمل ہے، اور قیامت تک پیش آنے والے سارے حالات، سارے مسائل کا حل اس شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہے۔ تو کس طرح اس حل کو تلاش کیا جائے گا، اور کس طرح ان مسائل کو اللہ رب العزت نے حل کرنے کا سبب پیدا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزیں پیدا فرمائیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کامل اور مکمل دین دے دیا کہ جس کے اندر سارے مسائل کا حل موجود ہے، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں ہر علاقے کے اندر ایسی شخصیات کو پیدا کرتا رہا جو اپنے اپنے زمانے میں آ کر انہوں نے دین کی صحیح انداز میں تشریح کی، دین کو اور دین کے صحیح پیغام کو، وہ پیغام جو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دے کر گئے تھے، وہ پیغام صحیح انداز میں دنیا کے سامنے وہ رکھتے رہے۔ انہیں اللہ کے دوست کہا جاتا ہے، اللہ کے ولی کہا جاتا ہے۔ یہ ہر زمانے میں آتے رہے اور دین کی صحیح تعبیر، صحیح تشریح دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دوستوں کی صفت کو بیان فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ غور سے سن لو، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، سارے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پریشان حال ہوگا، اور پریشانی اپنے بارے میں ہوگی، اور یہ سوچ رہا ہوگا کہ نہ معلوم آج میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، میں کامیاب ہونے والے میں شامل ہوں گا یا ناکام ہونے والوں میں میرا شمار ہوگا۔ یہ سوچ کر خاص طور پر جنہوں نے دنیا کے اندر صحیح انداز میں زندگی نہیں گزاری، غفلت کے اندر پڑے رہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے، وہ اس خوف کے اندر مبتلا ہوں گے کہ نہ معلوم آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا، قیامت کے منظر کو بیان فرمایا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ شخص کامیاب ہوگا، اور جب وہ رزلٹ جو ملے گا
وہ نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا تو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہتا ہوا پھرے گا لوگوں سے، لو میرا رزلٹ دیکھ لو، میرا نام اعمال دیکھ لو، آج میں کامیاب ہو گیا۔ یہ دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ایک طالب علم اس نے امتحان دیا اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا، مدرسے کا، اور اگر وہ رزلٹ جب نکلے اور اس میں کامیاب ہو جائے، فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن اسے مل جائے، اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہو جائے، تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ وہ رزلٹ اپنے والدین کو دکھاتا ہے، اپنے دوستوں کو دکھاتا ہے، اپنے اقارب کو دکھاتا ہے، سب کو دکھاتا ہوا پھرتا ہے کہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ یہ قیامت میں بھی ہوگا کہ جب کامیاب ہوگا تو سب کو دکھاتا ہوا پھرے گا۔ اس کے برخلاف دنیا کے اندر اگر انسان جب رزلٹ نکلے اور اسے پتا چلے کہ وہ کامیاب نہیں ہوا، وہ ناکام ہو گیا ہے، وہ فیل ہو گیا ہے، تو خاموش بیٹھ جاتا ہے گھر کے کونے میں، بتاتا بھی نہیں کہ رزلٹ میرا آ چکا ہے، بلکہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ کاش کہ امتحان ہی نہ ہوا ہوتا، کاش کہ ایگزام ہی نہ ہوا ہوتا، کاش کہ یہ رزلٹ ہی نہ نکلا ہوتا۔ بالکل یہی منظر قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کہ جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ ملتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب کیا ہے اس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہ چلتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کی وہ جو موت آئی تھی اس موت پر ہی زندگی تمام ہو جاتی اور یہ دوسری زندگی دیکھنا مجھے نصیب نہ ہوتا۔ اس انداز میں وہ سوچنے لگے گا۔ لیکن جو ہونا ہے وہ ہو چکا ہے، اور جو ہونے والا ہے اس کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بیان کر دیا۔ اب کہا جائے گا اب چھٹکارا نہیں، فرشتوں سے کہا جائے گا خذو، اسے پکڑ لو، فغلو، اسے جکڑ دو، اور پھر اسے ایسی زنجیروں میں جکڑ دو جس کے لمبائی بہت بڑی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو جہنم کی آگ کے اندر پھینک دو۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہوگا۔ تو ایسے خطرناک حالات میں جب لوگ غم کے اندر ہوں گے، خوف کے اندر ہوں گے، جو اللہ کے دوست ہیں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ اور اس کے رسول کی مان کر دنیا کے اندر زندگی گزاری، اس خطرناک ماحول میں، ایسے خطرناک حالات میں انہیں خوف نہیں ہوگا، انہیں غم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے دوست ہوں گے۔ دوستو، یہ جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، یہ شروع سے آتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اولیاء اللہ ہے، سب سے بڑا مقام و مرتبہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ہے، پھر تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور ابھی بھی چل رہا ہے، اور قیامت تک اللہ کے دوست، اللہ کے ولی آتے رہیں گے۔ ان اللہ کے دوستوں میں، اولیاء اللہ میں ایک بڑا مقام و مرتبہ ملا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہیں امام الاولیاء کہا جاتا ہے کہ سارے اولیاء کے وہ سردار ہیں، پیران پیر لوگوں کی زبان پر مشہور ہے کہ سارے پیروں کے وہ پیر ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ ان کے والد ابو صالح عبداللہ جب ان کی نوجوانی کی عمر تھی، کسی راستے سے گزر رہے تھے، ایک دریا کے اندر، چھوٹی نہر کے اندر ایک سیب بہہ رہا تھا، انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، اس سیب کو انہوں نے اٹھا لیا اور سیب کھانا شروع کر دیا۔ جب آدھا سیب انہوں نے کھا لیا تو ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ اس سیب کا مالک پتہ نہیں کون ہے، اور میں نے اس مالک کی اجازت کے بغیر سیب کو کھا لیا ہے۔ تو جس طرف سے وہ نہر آ رہی تھی اسی طرف چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک سیب کے باغ میں پہنچ گئے، اور سیب کے بالغ عبداللہ صومعی سے ملاقات کی اور ان سے کہا مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ یہ آپ کے باغ کا سیب ہے اور میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اس کو کھا لیا ہے، اور آدھا سیب میں نے اس میں سے کھایا ہے، آپ جو سزا متعین کریں میں اس سزا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عبداللہ صومعی وہ اپنے وقت کے بزرگوں میں تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا اس کی سزا تم پوری کرنا چاہتے ہو تو اس کی سزا یہی ہے کہ تم میرے باغ کی 10 سال تک دیکھ بھال کرو، باغبانی کرو، یعنی اس کے مالی بن جاؤ، اس کو دیکھو اور اس کی دیکھ بھال کرو، اور دوسری شرط جب 10 سال مکمل ہو جائیں گے میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا۔ اس نوجوان ابو صالح عبداللہ نے اس پیشکش کو قبول کیا کہ آخرت میں اس آدھے سیب کا حساب دینا پڑے، اس سے بہتر ہے کہ دنیا کے اندر میں اس کی سزا کو پورا کر لوں اور میں 10 سال تک اس باغ کی دیکھ بھال کرتا رہوں۔ چنانچہ وہ باغ کی دیکھ بھال کرتے رہے، یہاں تک کہ 10 سال گزر گئے۔
جب 10 سال گزر گئے تو باغ کے مالک عبداللہ صومعی نے ان سے کہا کہ ایک میٹھا سیب کھلاؤ باغ میں سے، تو انہوں نے ایک سیب توڑ کر دیا۔ تو جب مالک نے اس کو کھایا تو وہ پھیکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم 10 سال سے باغ کی دیکھ بھال کر رہے ہو اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کس درخت کا سیب میٹھا ہوتا ہے اور کس درخت کا سیب پھیکا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ آدھے سیب کو کھانے کی سزا میں بھگت رہا ہوں، 10 سال تک میں نے آپ کی باغ کی دیکھ بھالی کی، میں آپ کی باغ کی نگرانی کے واسطے یہاں پر طے ہوا تھا، سیب کھانے کے واسطے نہیں۔ میں نے اس میں سے سیب کھائے ہی نہیں، تو مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا سیب میٹھا ہے اور کون سا پھیکا ہے؟ یہ اس زمانے میں نوجوانوں کی صفات تھی، ان کا کردار تھا، ان کا اخلاق تھا، ان کی امانت داری تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ اچھا میں نے دوسری شرط کی بات کہی تھی، دوسری شرط یہ ہے کہ تم میری لڑکی سے شادی کر لو، لیکن میری لڑکی کے اندر کچھ عیب ہے کہ وہ اندھی ہے اور وہ لنگڑی بھی ہے، اس کے پاؤں صحیح نہیں ہے، اور وہ بہری ہے۔ یہ 3 خرابیاں اس کے اندر ہیں۔ اگر تم اپنی اس سزا کو پورا کرنا چاہتے ہو تو میری اس دوسری شرط کو قبول کرو۔ اس نوجوان نے آخرت کی سزا سے بچنے کے واسطے کہ اللہ کے سامنے حساب نہ دینا پڑے، اس شرط کو بھی قبول کر لیا اور نکاح ہو گیا۔ اور جب اس کمرے میں پہنچا جہاں پر میاں بیوی کی ملاقات کا انتظام کیا گیا تھا، تو دیکھا کہ وہاں تو ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ جیسے ہی اس کے اوپر نگاہ پڑی تو دیکھا اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، فوراً ہی بغیر کچھ بات کیے ہوئے واپس کمرے سے نکلا اور عبداللہ صومعی سے، باغ کے مالک سے جو اس کے اس وقت خسر رہے، ان سے ملاقات کی اور کہا کہ ایک گناہ تو ہوا تھا، اس گناہ کے کفارے کے اندر میں نے اتنی طویل زندگی گزاری اور آج مجھ سے دوسرا گناہ ہو گیا کہ ایک غیر محرم عورت پر میری نگاہ پڑ گئی۔ میں نے پوچھا کون غیر محرم؟ تو اس نوجوان ابو صالح نے کہا کہ جس کمرے میں میں گیا آپ نے تو کہا تھا کہ وہ اندھی ہے، وہ لنگڑی ہے، وہ بہری ہے، لیکن وہ تو صحیح سالم کوئی خاتون ہے، کسی اجنبیہ خاتون پر میری نگاہ پھر پڑ گئی، مجھ سے ایک گناہ پھر سرزد ہو گیا۔ عبداللہ صومعی نے جو ان کے خسر ہیں اور جو باغ کے مالک ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ میری بیٹی ہے اور آپ کی بیوی ہے، اسی سے آپ کا نکاح ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا پھر آپ نے کہا تھا کہ وہ اندھی ہے، وہ بہری ہے، وہ لنگڑی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا میں نے اندھی اس وجہ سے کہا کہ میں نے اس کی اس انداز میں پرورش کی ہے کہ کبھی اس نے اپنی نگاہوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کبھی غلط چیز کو نہیں دیکھا، تو اس اعتبار سے میں نے کہا کہ وہ اندھی ہے۔ اور میں نے کہا کہ وہ بہری ہے، اس نے کبھی کوئی غلط چیز اپنے کانوں سے نہیں سنی، میں نے اس انداز میں اس کی تربیت اور پرورش کی ہے، اس وجہ سے میں نے کہا کہ وہ بہری ہے۔ اور کبھی وہ گناہ کے راستے کے اوپر نہیں چلی، اس وجہ سے میں نے کہا کہ وہ لنگڑی ہے، وہ تمہاری بیوی ہے، میری بیٹی ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اب ابو صالح عبداللہ نکاح ہو گیا، اور پھر جب میاں بیوی ایسے نیک ہیں تو جب میاں بیوی نیک ہوتے ہیں تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ انہی کے صلب سے امام الاولیاء پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ اور جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، بچپنا وہیں گیلان، جسے جیلان بھی کہا جاتا ہے اور اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے، وہیں پر ابتدائی تعلیم بھی ہوئی، والدہ کے پاس انہوں نے تعلیم حاصل کی اور قریب کے مکتب میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ پھر اعلیٰ علوم کو حاصل کرنے کے واسطے بغداد کا سفر کیا۔ اس زمانے میں بغداد علم و عرفان کا مرکز تھا۔ انہوں نے اپنی والدہ سے درخواست کی کہ قافلہ جانے والا ہے، مجھے بھی اعلیٰ علوم کے حصول کے واسطے اس قافلے میں شامل ہو کر بغداد جانے کی اجازت دیجیے۔ والدہ نے اجازت دی اور جاتے وقت کچھ نصیحتیں کی اور توشہ تیار کر دیا، اور 40 اشرفیاں ان کے آستین میں، جسے آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے کوئی چور جیب، یعنی اندرونی جیب جس پر چوروں کے ہاتھ نہ پہنچ سکے، وہاں پر اندرونی جیب کے اندر، آستین کے اندر، بغل کے پاس 40 اشرفیاں سی دی ان کی والدہ نے۔ اور پھر یہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور سارے قافلے کا مال و اسباب سب کچھ لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی آیا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اس ڈاکو نے سمجھا کہ یہ بچہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے، اپنے بڑے سردار سے کہا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کو بھی وہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتلایا دیکھو یہاں پر سلے ہوئے ہیں۔ تو ڈاکوؤں کا سردار بہت پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ اگر تم چاہتے تو اتنی اندر تمہارے یہ
جو اشرفیاں ہیں، جو دینار ہے سلے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے ہم تمہاری تلاشی لیتے اور ہمارا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچتا، اور جس کی وجہ سے یہ 40 اشرفیاں تمہاری بچ سکتی تھی، لیکن تم نے سچ بتا دیا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں گھر سے روانہ ہوا تھا، میری والدہ نے مجھے ایک نصیحت کی تھی، بیٹا سچ کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ میں نے اپنی والدہ کی نصیحت پر عمل کیا، کیا ان 40 اشرفیوں کے واسطے اپنی والدہ کی نصیحت کو چھوڑ دوں اور میں جھوٹ بولوں، سچ کے دامن کو چھوڑ دوں؟ ڈاکوؤں کا سردار مسلمان تھا، وہ ڈاکو سارے کے سارے مسلمان تھے، ان کے دل پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کا بہت اثر ہوا، اور ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ تمہیں اپنی والدہ کی نصیحت کا اتنا خیال ہے اور ایک ہم ہیں کہ اللہ رب العزت کے فرمان کو ٹھکرا رہے ہیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ابھی بچپنا ہے، شعور کی عمر ہے، ابھی بہت لمبی عمر پہ نہیں پہنچے کہ وہ ڈاکوؤں کا سردار اپنے پورے قافلے کے ساتھ اس نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے توبہ کیا اور آئندہ سے ان گناہوں سے بچنے کا ارادہ کیا۔ تو یہ سچائی کا فائدہ ہے، جو انسان کی زندگی کے اندر اگر سچائی ہو، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرے تو ایسے فوائد نظر آتے ہیں۔ بہرحال شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد پہنچے، اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ جس وقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں داخل ہو رہے ہیں، ایک بہت بڑے عالم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کسی وجہ سے بغداد کو چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا عالم، بہت بڑا صوفی اور بہت بڑا اللہ والا بغداد کو چھوڑ رہا ہے، تو ایک دوسرا بہت بڑا عالم، بہت بڑا بزرگ اور بہت بڑا ولی بغداد کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور وہاں بڑے بڑے اساتذہ سے علم حاصل کیا، فقہ کو بڑے بڑے فقیہوں سے سیکھا، علم حدیث کو محدثین سے حاصل کیا، اور مسلکاً حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرنے والے تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کا، اور محبت ہونی چاہیے، ہر اللہ کے ہر ولی سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی کو تکلیف پہنچائی تو میری جانب سے اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے۔ ہم بہت دعویٰ کرتے ہیں اور اس انداز میں نعرے لگاتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کیا ہم نے ان کے دامن کو پکڑا بھی ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مسلکاً حنبلی تھے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے، یعنی اسے پتہ چلے کہ اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے اور مجھے نماز پڑھنا چاہیے، سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے فرض نماز کو ادا نہ کرے، اور اسلامی حکومت ہو، مسلمانوں کی حکومت قائم ہو، تو ایسے شخص کو پھانسی دے دینی چاہیے، وہ ایسے شخص کو مار دینا چاہیے کہ مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے، اسلامی ملک میں رہ رہا ہے، اللہ کا فرمان آ چکا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز کانوں تک پہنچ چکی ہے، اور پھر مسجد کی طرف روانہ نہیں ہوا، پھر اللہ کے سامنے پیشانی کو نہیں جھکایا، تو ایسے شخص کو جینے کا حق نہیں ہے، ایسے شخص کے سر کو اڑا دیا جائے۔ یہی مسلک ہے امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب ذرا بتائیے کیسی محبت اور کیسا محبت کا دعویٰ کہ کتنی نمازوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں، تو پھر صرف زبانی جمع خرچ سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ جو دعوے کر رہے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جب پکڑا ہی نہیں ہے تو چھوڑنے کی بات کہاں سے آتی ہے؟ چھوڑنے کی بات تو اس وقت آئے گی جب دامن کو پکڑا ہو، ان کے نقش قدم پر زندگی گزر رہی ہو۔ تو بہرحال شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر علوم حاصل کیے، اور ابتدائی زمانہ بہت قسم پرسی میں گزرا۔ خود بیان فرماتے کئی دن ایسے ہو جاتے کہ کھانے پینے کے واسطے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن بہرحال جب علم سے فارغ ہوئے، علم کے حصول سے فارغ ہوئے، تو خود بہت بڑے استاذ بنے، اور جب درس دینا شروع کیا تو ایک بہت بڑا مجمع ہے جو ان کے درس کے اندر شامل ہو رہا ہے، بہت بڑے بڑے علماء ان کے سامنے، انہوں نے زانوِ تلمس طے کیا، اور جب پڑھانا شروع کیا ان کے علم کا شہرہ دور دور تک پھیلا۔ ایسے فتاوی مشکل مسائل کے اندر فتاوی دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے درمیان شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے صرف کرامت کا تذکرہ، یعنی بیان ہوں گے تو کرامت کے اوپر ہوں گے۔ بے شک جو کرامات ہیں اولیاء کے وہ حق ہیں، بہت سی کرامتیں ظاہر ہوئی، لیکن علمی اعتبار سے کیا کارنامے انجام دیے، کیسی کیسی کتابیں لکھی، کیسے کیسے مسائل بیان کیے، اس کے اوپر ہماری نگاہ ذرہ برابر بھی نہیں ہوتی۔ حالانکہ آپ کی سیرت کو پڑھنے کا تقاضا
تو یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح سیرت کو معلوم کیا جائے، آپ نے کیا فرمایا، کس مسئلے میں کیا فرمایا، کس انداز میں رہنمائی فرمائی، ان چیزوں کو معلوم کیا جائے اور پھر اس کے بعد زندگی گزاری جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے خوب مال و دولت سے نوازا، جہاں آپ اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، ماہر استاد ہیں، وہی ماہر تاجر بھی ہیں، تجارت پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مال و دولت اگر دیا ہے تو انسان کے ہاتھ میں بھی دنیا ہو اور انسان کے جیب میں بھی دنیا ہونی چاہیے، لیکن انسان کے دل کے اندر دنیا نہیں ہونی چاہیے، اور خود کر کے بتلایا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مال کو لے کر پانی کے جہاز ایک ملک سے دوسرے ملک جایا کرتے تھے۔ آپ کے جو کارندے تھے، جو آپ کے خادمین تھے، انہوں نے خبر دی کہ ہمارا وہ جہاز جو مال تجارت لے کر روانہ ہوا تھا وہ سمندر کے اندر ڈوب گیا ہے۔ تھوڑی دیر توقف کر کے انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر ابھی تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ پھر خبر آئی کہ وہ جو جہاز کے ڈوبنے کی خبر تھی وہ خبر غلط ہے، ہمارا جہاز صحیح سالم ہے، پورے سامان کے ساتھ صحیح سالم ہے، وہ جہاز نہیں ڈوبا۔ تھوڑی دیر رک کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا الحمدللہ۔ جو مریدین موجود تھے، جو طلباء موجود تھے، وہ بہت پریشان ہوئے اور کہا حضرت کہ جب نقصان کی خبر آئی کہ آپ کا جہاز مال تجارت کے ساتھ پانی کے اندر ڈوب گیا ہے، نقصان کی خبر ہے، تب بھی آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر جب خبر آئی کہ نقصان نہیں ہوا، مال تجارت محفوظ ہے، تب بھی آپ نے الحمدللہ کا اللہ کا شکر ادا کیا۔ ماجرا کیا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے نقصان ہونے پر اور نقصان کے نہ ہونے پر الحمدللہ نہیں کہا، بلکہ جب مجھے اطلاع دی گئی کہ میرا مال تجارت ڈوب گیا ہے، میرا جہاز ڈوب گیا ہے، تو فوراً میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی کہ کیا اس خبر سے مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچی، کیونکہ دنیا کا نقصان ہوا ہے، ایک پورا جہاز ڈوب گیا، اس میں ہزاروں کا جو ہے مال تجارت ہے، کیا اس کی وجہ سے میرے دل کے اوپر اثر ہوا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی؟ تو میں نے جب محسوس کیا، غور کیا اپنے دل پر، تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس دنیا کے نقصان کی وجہ سے میرے دل پر زیادہ تکلیف نہیں ہوئی، اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور پھر جب تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ اطلاع ملی کہ مال تجارت محفوظ ہے، وہ دولت محفوظ ہے، نقصان نہیں ہوا، تو پھر میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی اور غور کیا کہ کیا اس خبر کی وجہ سے کہیں بہت زیادہ خوشی تو حاصل نہیں ہوئی کہ، اور بہت زیادہ خوشی دنیا کی محبت کی وجہ سے ہو سکتی ہے؟ تو جب میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ نہیں، میری حالت اسی طرح ہے جس طرح پہلے تھی، اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ تھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، اور جہاں اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا تھا۔ مال و دولت تو اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو عطا فرماتے ہیں، لیکن سخی دل یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، خرچ کرنے والا دل یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ خود حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کی دولت مجھے مل جائے تو بھی وہ میرے پاس بہت زیادہ دنوں تک نہ رکے، اور ایک مرتبہ فرمایا ایسا محسوس ہوتا ہے میرے ہاتھوں کے اندر کوئی سوراخ ہے کہ مال و دولت میرے ہاتھ میں رکتا ہی نہیں ہے، کہ ایک طرف سے آتا ہے اور دوسری طرف سے مستحقین کے پاس چلا جاتا ہے۔ آپ کے واقعات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اتنے مال و دولت اللہ رب العزت نے نوازا تھا کہ روزانہ ایک جوڑا بدلتے تھے، نیا جوڑا پہنتے تھے اور پھر اس جوڑے کو صدقہ کر دیا کرتے تھے، اور خادم بھی بہت سارے تھے۔ عفو درگزر کا کیا معاملہ تھا اور کس انداز میں لوگوں کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ آج ہم غور کریں کہ اگر ہمارے پاس کام کرنے والے ہیں دکان پر، کمپنی میں، فیکٹری میں، تو ہمارا ان کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہدیے میں ایک بہت قیمتی آئینہ، چین کا بنا ہوا چینی آئینہ آیا تھا، اور اس میں اپنا چہرہ دیکھا کرتے تھے۔ خادم صاف کر رہا تھا، اتفاق سے اس کے ہاتھ سے وہ چینی آئینہ گر گیا اور ٹوٹ گیا، وہ تو بہت پریشان ہوا۔ اب حضرت شیخ کی غصے سے بچنے کے واسطے کہ کہیں غصہ نہ کرے، حضرت شیخ کے سامنے ایک بہت ہی پیارے انداز میں اس نے کہا از قضا آئینے چینی شکست، کہ اللہ کا فیصلہ تھا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ چینی آئینہ ٹوٹ گیا۔ ذرہ برابر غصہ نہیں ہوئے اور ارشاد فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، چلو اچھا ہوا، اپنی خوبیوں پر نظر ڈالنے والی ایک چیز تھی وہ ٹوٹ گئی، یعنی اس میں دیکھ کر انسان اپنی خوبصورتی کو، اپنے حسن و جمال کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، چلو ایک اچھا ہوا کہ ایک چیز ٹوٹ گئی، یعنی معمولی انداز میں اس کو لے لیا، اس کی وجہ سے خادم کے اوپر غصہ نہیں ہوئے۔ یہ حضرت شیخ کی زندگی ہے۔
دوستو اللہ رب العزت نے بہت سے اولاد سے بھی نوازا، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے ہیں انہوں نے اپنے اپنے لائن میں بہت سے کارنامے انجام دیے۔ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کا وقت قریب آیا، مرض الموت کے اندر ہے، تو اس وقت ایک بیٹے نے سوال کیا، ابا جان کیا لے کر جا رہے ہیں؟ دنیا میں کوئی جب جانے لگتا ہے تو دوست احباب رشتہ دار پوچھتے ہیں بھئی اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے، کتنا کما کر گئے، اولاد کے واسطے کتنی جائیداد چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن یہاں بیٹا سوال کر رہا ہے ابا جان کیا لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، توحید لے کر جا رہا ہوں، کہ پوری زندگی میں نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی اور ایک اللہ سے مانگا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، اس پر میرا دل مطمئن ہے، بس اسی چیز کو لے کر میں جا رہا ہوں۔ دوسرے بیٹے نے سوال کیا، ابا جان کیا آپ کو بہت زیادہ تکلیف کا احساس ہو رہا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، بیماری تو یوں ہی تکلیف پہنچاتی ہے، اور پھر یہ مرض الموت ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب میں بچوں گا نہیں، میرے ایک ایک عضو میں تکلیف ہے، لیکن میرے دل کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ یہ دل دنیا کی محبت سے خالی ہے، اس دل کے اندر صرف اور صرف میں نے اللہ کی محبت کو بٹھایا ہے، تو دل کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے، لہذا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اگرچہ میرے سارے اعضاء کے اندر تکلیف ہے۔ بہرحال حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تقریباً 90 سال کی عمر میں ہوئی۔ آج حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو بیان کرنے کا مقصد کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا جو بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کی صحیح سیرت کو پڑھا جائے اور اس سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر ہم نے صحیح سیرت کو نہ پڑھا اور ان کی تعلیمات پر عمل نہ کیا تو 1000 مرتبہ ہم ان کا تذکرہ کرتے رہے تو تذکرے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں، ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت شیخ کی صحیح طرح سے اتباع کرنے کی اور اولیاء اللہ کی سچی پکی محبت جو ہونی چاہیے وہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائیں۔ دوستو آج کی جو تاریخ ہے وہ 6 دسمبر، اور 6 دسمبر کا جب بھی تذکرہ آتا ہے ایک تکلیف کا احساس مسلمانوں کے دلوں میں ہوتا ہے کہ 1992 6 دسمبر کو وہ مسجد جو بابر کے ایک امیر میر باقی نے کئی 100 سال پہلے بنوائی تھی، اور وہ شاندار عظیم مسجد تو چاہے جیسی بھی ہو، چاہے وہ گھاس پھوس کی ہی مسجد ہو، صرف اس کے اندر عمدہ نقش و نگار نہ ہو، کچھ بھی پیسہ نہ لگا ہو، لیکن مسجد تو مسجد ہے، لیکن وہ بڑی عالیشان مسجد تھی، اور صدیوں تک مسلمان اپنی پیشانی اس مسجد کے اندر جھکاتے رہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے رہے، اور ایک وقت وہ آیا کہ اس مسجد کے اندر 1949 میں تالا لگا، اور پھر اس کے بعد اس میں مورتیاں رکھی گئی، اور پھر 1992 کا وہ دلخراش دن بھی ہے جس کے اندر اس مسجد کو ڈھا دیا گیا، زمین کے برابر کر دیا گیا، اس کے عظیم 3 گنبدوں کو مسمار کر دیا گیا، اور پھر اس وقت سے یہ مقدمہ چل رہا ہے، اور یہ مقدمہ جو ہندوستان کی تاریخ کا کہا جاتا ہے سب سے طویل مقدمہ چلا، ہائی کورٹ میں چلا، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں چلا، اور سارے مسلمانوں کو یہ امید تھی کہ جو کچھ ثبوت ہیں، جتنی چیزیں ہیں وہ سب مسلمانوں کے حق میں ہیں، اور فیصلہ اسی اعتبار سے ہونا بھی چاہیے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جو فیصلہ ہوا وہ فیصلہ اس کے برخلاف تھا جو مسلمان چاہتے تھے، اور جو ثبوت تھے اور جو پروف تھے اور جو ساری چیزیں تھیں، لیکن جو ہوا وہ ہو چکا۔ مسجد کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے اور کیا عقیدہ ہونا چاہیے یہ ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ دنیا کی عدالتیں چاہے جو فیصلہ کر لیں، ایک بڑی عدالت تو لگنے والی ہے، وہ اللہ رب العزت کے دربار میں لگے گی، کہ مسجد جب بن گئی، چاہے جہاں پر بن گئی، وہ مسجد قیامت تک کے واسطے مسجد ہے، وہ مسجد کا اس کا مرتبہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور جس جگہ پر مسجد بنی ہے اس جگہ سے لے کر صرف وہ جگہ ہی نہیں، اس کی صرف پہلی منزل ہی نہیں، صرف اس کا گراؤنڈ فلور ہی نہیں، اس جگہ سے لے کر آسمان تک کا پورا حصہ وہ مسجد میں ہی شمار ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس مسئلے کو معلوم کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مساجد کا ادب اور احترام، یہ مساجد دین کا شعار ہے، دین اسلام کا شعار ہے۔ لوگ بہت سے طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں روپیہ مسلم پرسنل لا بورڈ میں اور مسلم تنظیموں نے اس کے اوپر خرچ کر دیا، اس کے اندر کیا فائدہ ہوا، کالج بنا دیے جاتے، یہ بنا دیا جاتا، لیکن جو کچھ تنظیموں نے کیا، مسلم پرسنل لا بورڈ نے کیا، یا جس نے بھی اس میں جو کیا، اس کا بدلہ اللہ رب العزت عطا فرمانے والے ہیں۔ بہرحال
پھر آخر تک کوشش ہے. اسی لیے مسلم پرسنل لا بورڈ اور مسلم تنظیمیں ریویو پٹیشن کے واسطے جا رہی ہیں, دوبارہ درخواست کو داخل کر رہی ہیں, کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جتنی طاقت دی ہے اتنی طاقت وہ استعمال کرے اور آخر تک کوشش کرتا رہے. آخر تک انسان کوشش کرے گا, مسلمان کوشش کریں گے, پھر آگے جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوگا. اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو مقدمہ آپ نے بھی سنا ہوگا, جس دن مقدمہ سنایا جا رہا تھا, اس بات کو بار بار کہا جا رہا تھا کہ پہلے کوئی مندر توڑ کر, کوئی دوسری عمارت توڑ کر, یعنی ثبوت وہ خود بیان کر رہے ہیں ایسے ہیں جو مسجد کے حق میں ہیں, لیکن فیصلہ دوسرا آیا ہے. تو اب تاریخ اس بات کو یاد رکھے گی کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی, لیکن مسجد کو توڑ کر دوسری عبادت گاہ ضرور بنائی ہے. یہ نسلیں نہ معلوم رکھے, لیکن آئندہ آنے والی نسل ضرور یہ بتائے گی کہ کس طرح انصاف کا گلا گھوٹا گیا اور کس طرح ظلم کیا گیا بابری مسجد کے ساتھ. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مسلمانوں کے حق میں خیر کا فیصلہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.